بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیکچر کے حوالے سے میں محمد ضیاء الرسول آپ بچوں سے مخاطب ہوں۔ اچھا بیٹا جی، ہم سبق پڑھ رہے تھے پرستان کی شہزادی، کچھ پیراگراف ہم نے پڑھے، اس سے آگے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ کہتے ایک دن سردیوں کی رات تھی، دلانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے، لحافوں یعنی رضائیوں میں، اور بڑے لڑکے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانرے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی، کانرے دیو یعنی ایک آنکھ سے کیا تھا، نابینا تھا، تو نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گیا۔ کہنے لگی، سیدانی بھی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام و اکرام لائی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ سیدانی، ہاں بیوی، ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، ہوئی، اور تم بے دھڑک چلی گئی، یعنی بلا خوف چلی گئی؟ سیدانی، پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، راستے میں جب بید کھلا تو بتھیری ڈری، بہت زیادہ خوف زدہ ہوئی، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت آتی۔ اس کے بعد جب گئی، ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آئی۔ بیگم، صدقے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پر ایمان رکھنے والے کا کئی بال بکھا نہیں ہوا۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئیں کہ کیا کہوں۔ میر صاحب کی بیوی، کچھ بھی صحیح بوا، میرا تو پتا پھٹ جاتا، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ سیدانی، نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شابش ہے، صد رحمت، سینکڑوں رحمتیں اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا۔ اچھا ہمیں بھی تو سناؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھی، پرستان کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا؟ سیدانی، وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے۔ پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانگنے گئی تھی، وہ بہت سر ہوئی، بہت پیچھے پڑی۔ دوسری پریوں نے بھی منتیں کی کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے، مگر میں نے ایک نہ مانی۔ مجھ بد نصیب کو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں، بد لحاظیاں دیکھنی تھی، پرستان میں کیوں بستی؟ وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا، جو گوڑ گھڑے کا ٹھکانہ ہو گیا، یعنی جو مجھ کو گوڑ گھڑا، گوڑ قبر کو کہتے ہیں، کہ جو میں قبر میں میرا ٹھکانہ تھا، وہ تم نے مجھے جو ہے وہ اپنے گھر میں بسا لیا، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ میر صاحب کی بیوی، سیدانی بھی، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے بڑے سے چھینے، ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، ہماری کیا اصل کہ کسی کے ساتھ سلوک کریں، وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے۔ سیدانی، خیر اب تو تم کو اپنی بیتی کہانی سناؤ، جو میرے ساتھ بیتا تھا وہ میں تمہیں سنا ہی دیتی ہوں۔ بیگم، یہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاریاں ہو رہی تھی، مارا مارا جوڑے سل رہے تھے، یعنی زور شور سے۔ اول تو مجھے رات دن وہیں رہنا پڑا، کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی آتی۔ ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں، یعنی سکول سے بھاگتے ہیں، میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا، اور کئی جگہ سے بلاوے آئے، نہ گئی۔ شاید جمعہ تھا، کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے، خوب نہائی، شام ہو گئی، بونٹ پلاؤ، سبز چنے والے چاول مجھے خوب بھاتا ہے، اچھے لگتے ہیں، ماما سے بونٹ پلاؤ پکوایا، تھکی تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جھٹ پٹا ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، شام ہو گئی، پلاؤ دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پینس بھیجی ہے، یعنی سواری، جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراً چلی آؤ۔ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، ایسے بے وقت اور اپنے بھاؤن کی پکوائی ہوئی
چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا، اپنی پسند کی چیز بنائی ہوئی، لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا۔ جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈالی سوار ہو گئی۔ اب نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا، یعنی سواری میں 2 آنے پیسے لگیں گے۔ قاضی واڑے سے نکلے، محلے کا نام ہے، اور خانم کا بازار آیا۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ آیا، جب بہت دیر ہوگی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی، بالکل کوئی آواز نہ آئی، تو بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے، تو پردے کی جھڑی کھولی۔ اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے، اور پینس کو جیسے پہیے لگے ہوں اڑی چلی جا رہی ہے۔ کلیجہ دھک سے ہو گیا، بدن میں سنسنیاں آنے لگیں، خوف آنے لگے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے کہ یہ کیا غضب ہے، یہ موئے کہار یعنی اس گاڑی کو چلانے والے کہاں لیے جاتے ہیں؟ اس جنگل میں کون سی سرکار ہے؟ لیکن مرتا کیا نہ کرتا، دل کڑا کر کے میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا، اے کم بختو، منہ سے تو پھوٹو، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیہ ناسی سرکار ہے؟ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہیں، ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں۔ کہتے کچھ ہی لمحہ ہوا کہ محلات جو ہیں وہ دکھائی دینے لگے۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے، سواری کے پاس بول رہا ہے۔ منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بیچاکی شکل کا آدمی تھا، بکرے کا سا منہ تھا، گھوڑے کی سی ٹانگیں، اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی تھی۔ نہ کہار تھے نہ کہاریاں، یعنی وہ جو ہے وہ سواری کو چلانے والا تھا، نہ کچھ اور۔ اب تو ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا، آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنے لگی۔ ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ منٹ 2 منٹ کے بعد پھر ہمت کی کہ اول مرنا آخر مرنا، پھر مرنے سے کیا ڈرنا، اور للکار کر بولی، ارے جواں مرگ، تو کون ہے، جن یا بھوت؟ یاد رکھ میں سیدانی ہوں، مجھ کو بتا، نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا۔ بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے۔ جی بیٹا جی، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، الفاظ معنی کاپی پہ لکھنے ہیں۔ اگر کسی چیز میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے۔ اس سے آگے ہم اگلے لیکچر میں جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔